اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ اس سے پہلے بات آئی کہ لوگ اس دن مختلف جماعتوں میں ہوں گے، تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھلائے جائیں، ان کے سامنے ان کی زندگی کا کیا کرایا جو کچھ ہوگا ان کے سامنے پائیں گے وہ۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو ذرہ برابر نیکی کی ہوگی، جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ سب سے پہلے تو دیکھیں کہ ذرہ برابر نیکی، ذرہ جسے ہم کوئی حیثیت نہیں دیتے۔ ذرہ کی وضاحت مختلف طریقے سے کی گئی ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے بتلایا گیا ہے کہ ذرہ اسے کہتے ہیں کہ آپ ہاتھ کو زمین پر ماریں اور زمین پر لگی ہوئی جو دھول یا گرد ہوتی ہے اور ہاتھ پر لگ جائے، اس کو ذرہ کہا جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے میں استاد محترم مولانا عبدالاول سلفی صاحب نے مجھے پڑھاتے ہوئے عما یتساءلون میں وہ ہم لوگوں کا وہ ترجمہ پڑھا رہے تھے، انہوں نے وضاحت کی تھی ذرہ کی۔ پہلی صورت تھی، ہم لوگوں کو بڑی خوشی لگ رہی تھی، بہت اچھا لگ رہا تھا۔ تو عما یتساءلون میں ایک آیت کی وضاحت کرتے ہوئے ذرہ کی وضاحت جو انہوں نے کی تھی وہ یہ کہا تھا کہ کھڑکی یا روشن دان سے جب روشنی آتی ہے، دھوپ آتی ہے ہلکی سی، تو اس دھوپ جھلک میں جو چھوٹے چھوٹے جو اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ جو نظر آتے ہیں نا، تو اسی کو ذرہ کہا جاتا ہے۔ یہ ذرہ ہے۔ اتنی برابر بھی اگر نیکی کسی بندے نے کی ہے تو بھی اللہ رب العزت اس کو اس کے سامنے پیش کر دے گا۔ اس کو ذرہ کہا جاتا ہے۔ ابھی پہلی رکعت کی آخری آیت جو میں نے پڑھی، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جو نیکی کرے گا وہ اس کو اپنے سامنے پائے گا، وما عملت من سوء، اور جو برائی کرے گا وہ اپنے سامنے پائے گا۔ تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، انسان آرزو کرے گا کہ اس کے اور برائی کے درمیان میں بہت ہی دوری کر دی جائے، معمولی سی برائی یہ آرزو کرے گا کہ بہت ہی دور کر دیا جائے۔ میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ایک نیکی جس کی ہم کوئی حیثیت نہیں سمجھتے، اس ایک نیکی کے مطالبے کے لیے ایک بندہ کل قیامت کے دن اپنی بیوی سے، اپنے بیٹے سے، اپنے تمام متعلقین سے جن کے لیے اس نے اپنی زندگی کو جلا ڈالی، پوری زندگی جلا ڈالی، وہ جا کر کے اپنی بیوی سے کہے گا، اپنے بیٹے سے کہے گا، اپنے اہل و عیال سے کہے گا، قرابت داروں سے کہے گا، جن سے اسے امید ہوگی کہ ہاں ہم نے کبھی ان کے دنیا میں بھلائی کی، تو کہے گا کہ میں تمہارا کیسا باپ یا کیسا بیٹا یا کیسا شوہر، بہت اچھے، ہر ایک بہت اچھے طریقے سے تعریف کریں گے۔ تو کہیں گے کہ میرے سامنے میرا معاملہ ہے، وہ حساب کتاب کا معاملہ ہے، ایک نیکی مجھے دے دو۔ وہ کہیں گے کہ معاف کیجیے گا، میں آپ کو ایک نیکی نہیں دے سکتا یا نہیں دے سکتی، کیونکہ میرے سامنے بھی یہی معاملہ ہے، ایک نیکی، وہ ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے جن کے لیے ہم نے اپنی پوری زندگی جلا ڈالی، اپنی عاقبت کو داؤں پر لگا دیا، وہ ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب اندازہ کریں تو کیوں کسی کے لیے ہم اپنی عاقبت کو داؤں پر لگا دیں اور نیکی حصول خیر کی کوشش اور جستجو کیوں نہ کریں؟ ایک نیکی کی کمانے کی، ایک نیکی حاصل کرنے کے لیے بھی میں مثال دے چکا ہوں کہ بندہ اگر صرف خیال کرے کہ ہاں میں کوئی کار خیر کروں گا اور اس کار خیر کے ساتھ وہ عمل نہ کر سکے، جیسے کوئی عمل وہ سوچے بندہ
اور یہ کہ میں کروں گا اور وہ نہ کر سکے تو بھی اللہ رب العزت اس کو اس کی نیت پر نیکی دے دیتے ہیں، اس کی نیت پر اس کو نیکی مل جاتی، وہ ایک نیکی حاصل کرنے کے بھی ہمارے دل میں ارادہ بھی ہونا چاہیے کہ ہاں ہم نیک عمل کریں گے، یہ ہے ایک نیکی کی حقیقت۔ اور اس ایک نیکی کے بدلے میں ہماری زندگی پوری جلا ڈالی، وہ ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہے ہمارے اہل و عیال، کیا ہوگا؟ یوم تجد کل نفس ما عملت، اور اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ذرہ برابر فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ذرہ برابر برائی کی یا ذرہ برابر نیکی کی؟ ایک بندہ ہوگا کل قیامت کے دن سے ایک بندہ ہوگا کل قیامت کے دن، نیکی کی بات میں کر رہا ہوں، کل قیامت کے دن مشہور روایت ہے، اس کے پاس 99 رجسٹر برائیوں کے بھرے ہوئے ہوں گے، 99 رجسٹر برائیوں کے بھرے ہوں گے، اور اس کے سامنے پیش کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ کیا تم اس کا انکار کرتے ہو کہ یہ برائیاں تم نے نہیں کی ہیں؟ کہے گا نہیں، انکار نہیں کر سکتا میں نے کیا ہے، کہ کوئی نیکی ہو تو بتاؤ۔ ایک ورقے میں 99 رجسٹر ایک طرف، ایک ورقے میں اس کے وہ ہوگا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ ایک ورقہ، ایک بطاقہ، ایک ٹکڑا ہوگا۔ اللہ رب العزت مہربانی کہیں گے لے جا کر کے اس کو تول دے، ایک پلڑے میں یہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اور ایک میں پورے وہ 99 کے رجسٹر رکھے جائیں گے۔ پتہ چلا کہ یہ بھاری ہے۔ کیا ہم چلتے پھرتے نیکی کمانے کی کوشش کرتے ہیں؟ کبھی راستے میں چلتے ہوئے کلمہ پڑھا؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو دیکھتے ہیں کہ راستے میں چلتے ہوئے وہ منہ ہلاتے پھرتے رہتے ہیں، ہلاتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں، کچھ لوگوں کو، بہت معمولی لوگوں کو۔ لیکن ہمارا رویہ کیا ہے؟ مسجد کے باہر بیٹھ کر کے دنیا کی گپ بازی کریں گے، مختلف عمل کریں گے، آنے کے بعد، مسجد میں آنے کے بعد خیال بار بار گھڑی پر جائے گی کہ کب جماعت ہو، کب نماز ختم ہو اور کب بھاگ کر کے جائیں۔ یہ ایک ہے، یہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، آپ 10 مرتبہ کہہ لیں، بنی اسماعیل کے 10 غلام آزاد کرنے کے ثواب آپ کو مل جائیں گے۔ بنی اسماعیل اولاد یہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب میں سے 10 غلام آزاد کرنے کے ثواب ملیں گے آپ کو۔ حصول نیکی کا جذبہ ہونا چاہیے اور سوچ ہونی چاہیے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، یا بنی انھا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بہ اللہ، مثل خردل، رائی کے برابر بھی اگر تم نیکی کرو، کوئی بھی عمل کرو، نیکی کرو یا برائی کرو، یا بنی انھا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ، اور وہ چٹان کے اندر ہو، چٹان کے اندر کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر بندہ کسی ایسے پتھر میں گھس جائے جس میں سوراخ تک نہ ہو اور وہاں کوئی عمل کر لے تو وہ بھی اللہ رب العزت حضور پیش کر دے گا، انہ لطیف خبیر، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، لطیف الخبیر ہے رب العزت، تمام چیزوں سے آگاہ۔ اب ذرا بتلائیے، وہ ایک نیکی یا یہ ایک برائی گرفت میں رب العزت آ جائے تو ایک برائی کافی ہے۔ مشہور واقعہ سنا ہوگا آپ لوگوں نے، وہ بلی کو باندھ کر کے رکھ دیا، عورت نمازی، روزہ، تلاوت کرنے والی، سب کچھ کرنے والی، بلی کو باندھ کر کے رکھ دیا، اللہ رب العزت نے جہنم رسید کر دیا۔ زانیہ عورت، بدکار عورت کتے کو پانی پلائے، انسان کو نہیں، کتے کو پانی پلایا، اللہ رب العزت نے اس کی مغفرت کر دی۔ یہ سوچ کر کے نہ خوش ہو جائیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا، دل میں اس کا یقین ہو نہ ہو، بس ہم مطمئن ہو گئے کہ ہاں ہم نے کہہ دیا۔ اب اس کا یہ بھی مفہوم نہیں کہ نہیں کہیں گے، کہیں، ضرور کہیں، اللہ رب العزت توفیق دے، کہیں، اور زیادہ سے زیادہ نیکی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ کوئی بھی عمل یہ بالکل نہ سوچیں کہ اللہ رب العزت اس سے باخبر نہیں ہے، اللہ رب العزت غافل ہے، اللہ رب العزت اس سے غافل ہے۔
خواہ وہ نیکی ہو یا برائی ہو، اور اپنے آپ کو ہمیشہ بچانے کی کوشش کریں برائیوں سے، اور کار خیر کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ کئی ایک باتیں آتی ہیں ایسی فوری طور پر ذہن میں الٹتی پلٹتی رہتی ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کہتے ہیں نا، زمین اور آسمان پورا بھر جاتا نیکیوں سے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، پورا خلا بھر جاتا ہے۔ اللہ رب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے نا کہ تملأ المیزان، میزان پر بھر جاتا ہے، زبان پر آسان ہے، مشہور روایت۔ کلمتان حبیبتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، اللہ رب العزت کو محبوب، زبان پر آسان اور میزان پر بھاری، ثقیلتان فی المیزان، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ذرا کہیں تو صحیح۔ اچھا ایک چیز اور کہوں گا میں، ایک بات بس آخری بات کہہ کر کے ختم کر دوں۔ کیا ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کو یا اپنی بیوی کو، اپنے گھر میں اپنے بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو کبھی کہا ہے ہم نے کہ ذرا ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لو؟ بڑے جانتے ہیں کہ مسلمان ہیں، کبھی کہا ہے؟ میں کہتا ہوں میری خواہش ہے کہ آپ بھی کہیں، رہ کر کے کہہ لیں۔ اس سے دو فائدہ ہوگا، آپ کے کہنے پر اگر انہوں نے عمل کیا ہے، اور یہ آپ ابھی سمجھ لیں، میرا مقصد بھی کچھ اور ہے، میرا مقصد ہے کہ آپ یہ عمل کریں گھر جا کر کے۔ اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جو کہیں گے تو جو کرنے والا ہوگا اس کو ثواب ملے گا، پلس کہنے کی بنا پر آپ کو ملے گا، اور میں یہ بات آپ کو یاد دہانی کرا رہا ہوں۔ اب جانتے ہوں گے، ایسا نہیں کہ نہیں جانتے، وہ جانتے ہوں گے، میں یاد دہانی کرا رہا ہوں، میرے کہنے کی بنا پر آپ اپنے گھر جا کر کے کہیں گے تو مجھے بھی ثواب ملے گا۔ یہ 12,000 تنخواہ کوئی معنی نہیں رکھتی، اور یہ کوئی اہمیت کی چیز نہیں، یہ بہت معمولی چیز ہے 12,000 کی تنخواہ۔ یہ ہم لوگوں کی کمائی یہی ہے کہ من دل علی خیر فلہ مثل اجر، جو کسی نیکی کی طرف رہنمائی کرتا، میں رہنمائی کر رہا ہوں۔ جائیے آپ اپنے گھر میں اور کہہ دیجئے گا کیسا ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم 10 مرتبہ کہہ لو، 5 مرتبہ کہہ لو، 1 مرتبہ کہہ لو، 100 مرتبہ کہہ لو ذرا 1 مرتبہ۔ وہ کہیں گے کہ ہاں ہم کہتے ہیں، پھر بھی میرے کہنے کی بنا پر 10 مرتبہ آپ سے کہہ لو، بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور اگر جہاں کوئی بندہ کوئی غلط عمل کرتا تو اس کو نہ کرو یار، نہ کرو، کیوں گالی دے رہے ہو، کیوں جھگڑا کر رہے ہو؟ فالتو میں موبائل دیکھ رہے ہو، 4 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو، اشہد ان لا الہ الا اللہ 10 مرتبہ پڑھ لو، کیوں وقت گزاری کر رہے ہو؟ نہ کرو وقت گزاری۔ موبائل ہی لینا ہے نا تو تلاوت لگا کر کے سن لو، نہ سنو گا نا، ڈرامہ سیریل نہ دیکھو، تلاوت لگا لو، تقریر لگا لو نا۔ یہ اس طریقے کی رہنمائی کرنے کی کوشش کریں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اس کو دیکھ پالے گا، جو ذرہ برابر برائی کرے گا اس کو پالے گا۔ الہ العالمین سے دعا کی بار الہ ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کے حصول کا جذبہ ہمارے اندر پیدا کرے، ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العزت ہمیں برائیوں سے، گناہوں کے کام سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں سے ایمان مسلمان بندہ، مومن بندہ بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔